بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کریمہ کے تعلق سے کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں۔ نمبر 1 پر آیت کریمہ ہے کیا؟ نمبر 2 پر آیت کریمہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ نمبر 3 پر آیت کریمہ کتنی تعداد میں پڑھنا چاہیے؟ نمبر 4 پر آیت کریمہ کا حکم کیا ہے کہ اجتماعی طور پہ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے بعد اجتماعی طور پر پڑھنے کے بعد دعا کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی ہے؟ اس کے بعد کھانے کا انتظام کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے؟ اس کی وضاحت کر دی جائے گی اس ویڈیو میں، پورے ویڈیو میں بنے رہیں۔ نمبر 1 پر آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ کا ثبوت 17 پارے میں سورہ انبیاء میں موجود ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اس وقت انہوں نے اس آیت کریمہ کا ورد کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن کے بعد ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی، باہر نکال دیا۔ چنانچہ روح المعانی میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کی روایت سے یہ حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص بندے مومن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے اور اس کے بعد کوئی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یا کوئی مصیبت ہے، پریشانی ہے، اس نیت سے پڑھے تو وہ پریشانی اور مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا کسی کے اوپر کوئی مصیبت ہے یا پریشانی ہے، کسی کا کوئی کام نہیں ہو پا رہا ہے تو ایسے وقت میں آیت کریمہ کا ورد کر کے اس کے بعد دعا کی جا سکتی ہے یا اس نیت سے وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ آیت کریمہ کی تعداد کتنی ہونی چاہیے۔ آیت کریمہ کی تعداد قرآن و حدیث میں متعین طور پر موجود نہیں ہے۔ آپ جتنا چاہے زیادہ پڑھے، جتنا کم پڑھے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ چاہے آپ اکیلے پڑھے، چاہے آپ اجتماعی طور پہ پڑھے، ہر اعتبار سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی خاص کہ 1.5 لاکھ مرتبہ ہونا چاہیے، 10 لاکھ مرتبہ ہونا چاہیے، 20 لاکھ مرتبہ ہونا چاہیے، ایسا کوئی متعین نہیں ہے۔ آپ کی جتنی استطاعت ہے اس کے اعتبار سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ اس کے بعد دعا کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی ہے، اور اجتماعی طور پر اس کو پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، اجتماعی طور پر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں بھی موجود ہے کہ اجتماعی طور پہ اگر کوئی آیت کریمہ پڑھا رہا ہے یا پڑھ رہا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، جیسا کہ مدرسے میں بھی ہوتا ہے اور عام طور پہ عورتوں کے اندر بھی یہ معمول موجود ہے۔ نمبر 3 پر اس کے بعد اجتماعی دعا کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، کر سکتے ہیں۔ خیر الفتاوی میں موجود ہے کہ یہ مشروع ہے، آیت کریمہ کے بعد بھی دعا کرنا مشروع ہے، یعنی جائز عمل ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد آخری مسئلہ یہ ہے کہ آیت کریمہ کے بعد کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آیت کریمہ آپ کس نیت سے پڑھا رہے ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ اگر آپ ایصال ثواب کے لیے آیت کریمہ کر رہے ہیں تو اس کے بعد کھانے کا انتظام کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ایصال ثواب کے لیے آپ کوئی عمل کروا رہے ہیں اور اس میں دعوت کر رہے ہیں یا کوئی رقم دے رہے ہیں تو یہ رقم دینا، یہ دعوت کرنا، یہ اجرت کے حکم میں آتا ہے۔ اس لیے یہاں پر آپ کو دعوت نہیں کر سکتے ہیں، کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں اور کھانا کھا نہیں سکتے ہیں۔ اگر ایصال ثواب کے علاوہ کوئی اور جو ہے معاملہ میں ہو، یعنی کوئی مصیبت دور کرنے کے لیے آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، یا پھر فلاں مسئلہ حل ہو جائے اس کے لیے آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، یا کوئی بیماری تھی تو وہ مصیبت بیماری دور ہو جانے کے لیے آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، تو اس کے بعد کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔